حروف مقطعات جو ہیں ان کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے اس کا علم، میرے پاس نہیں ہے، میرے اساتذہ کے پاس بھی نہیں ہے، ان کے اساتذہ کے پاس بھی نہیں ہے، امت میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ صرف اللہ کے پاس ہے یہ بھی مناسب نہیں۔ دیکھیں یہ قرآن کریم کلام الہی ہے اور اس میں اللہ نے اپنے محبوب سے گفتگو فرمائی ہے، یہ حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اب میں آپ سے کسی ایسی زبان میں بات کروں جس کو آپ جانتے نہیں ہیں تو آپ یہ میری گفتگو مقتضی الحال کے مطابق نہیں ہوگی نا، محفل کے ماحول کے مطابق نہیں ہوگی کہ بھئی آپ جس سے بات کر رہے ہیں آپ اس سے اس زبان میں بات کریں جس زبان کو وہ سمجھتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے اللہ نے گفتگو فرمائی، کلام فرمایا، تو ایسی زبان میں کلام جس کو حضور جان ہی نہ سکیں یا جس کا علم حضور کو عطا ہی نہ ہو تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں صحیح نظریہ، صحیح عقیدہ یہی ہے کہ اللہ بھی جانتا ہے اور اس کے بتانے سے اس کے حبیب بھی جانتے ہیں، مگر ہم نہیں جانتے، یہ ہمارے لیے اس کا علم متشابہ، ہمیں اس کی خبر نہیں۔ آگے ارشاد ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس پر آیت الکرسی میں بھی بات ہو چکی ہے۔ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور نظام عالم کو قائم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو یہ جیسا کہ شان نزول کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ عیسائی بحث کر رہے تھے تو ان کو کہا جا رہا ہے صرف اللہ ایک ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو تم خدا کہہ رہے ہو، کبھی خدا کہتے ہو، کبھی خدا کا بیٹا کہتے ہو، کبھی اقانیم ثلاثہ کا یعنی تین خداؤں کا عقیدہ گھڑتے ہو اور پھر کہتے ہو ان تینوں میں سے ایک حضرت عیسیٰ ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ الہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ الحی، وہ زندہ ہے، زندہ تو ہم بھی ہیں، زندہ تو ہم بھی ہیں، لیکن ہم ہمیشہ سے زندہ تو نہیں تھے، ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے۔ اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس، یہی ایوریج ہے نا۔ تو ہم تب زندہ ہوئے جب اس نے زندگی دی اور تب تک زندہ رہیں گے جب تک وہ چاہے گا۔ تو ہم تو ایسے زندہ ہیں نا، لیکن وہ حی ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جو زندہ ہے وہ وہی ہے جس کو اس نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے زندہ ہونے اور ہمارے زندہ ہونے میں فرق ایسا ہے کہ اس کا آپ اس میں کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا، زمین و آسمان بھی نہیں کہا جا سکتا۔ فرمایا وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، قیوم، قائم سے ہے۔ قائم، کوئی بھی چیز قائم رہے تو قائم تو ہم بھی ہیں اپنی زندگی میں، لیکن وہ قائم کیسا ہے؟ وہ ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور جو قائم ہے کب تک اس نے قائم رکھنا یہ وہی جانتا ہے، اور جب تک وہ قائم رکھے گا وہ قائم رہے گا۔ تو قیوم کا معنی ہے پورے نظام عالم کو قائم رکھنے والا۔ اب یہاں بھی وہی چیز بیان ہو رہی کہ دیکھو تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہو تو اللہ تو حی ہے۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ماں کے رحم میں تشریف لائے، پھر ان کی ولادت ہوئی، تو جب اللہ نے زندگی دی تو وہ زندہ ہوئے، اور پھر جب اللہ نے چاہا تو وہ آسمان کی طرف چلے گئے، اور تم کہتے ہو کہ ان کو صلیب دے دی گئی، ان کی موت ہو گئی، معاذ اللہ، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ تو جو خدا ہے اس کو تو موت ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور پھر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب قائم رہنے کے لیے اس کے محتاج ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام محتاج ہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ متی کی انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ پھر ان کو شدید بھوک لگی، تو بھوک لگنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کھانے کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی شے کا محتاج نہیں ہے، وہ قائم ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو اس قیوم لفظ میں بھی
ان کے عیسائیوں کی عقیدہ کی نفی ہو رہی ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے حق کے ساتھ آپ پر کتاب نازل کی، حضور پر جو کتاب نازل کی حق کے ساتھ نازل کی۔ حق کیا ہے؟ جس چیز کی جیسے جس وقت میں ضرورت تھی بعین ہی اس کے مطابق عطا کر دیا گیا۔ جہالت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، اس دور ایسا تھا کہ اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اب اس سے بڑی جہالت کیا ہو گیا؟ کاج کے بازار میں لوگ اپنی ماں کو بیچ دیتے تھے، استغفر اللہ، اپنی سگی ماں کو جا کے وہ فروخت کراتے تھے۔ اب کیا بوڑھی ہوگی، اس کا کیا کرنا، بیچ دیتے ہیں۔ سگا چچا اپنے یتیم بھتیجے کو دھکے دے کے نکال دیتا تھا کہ تیری نحوست کی وجہ سے کہیں میں نہ مر جاؤں۔ بیوہ سے نفرت کی جاتی تھی، اور سرکار کریم علیہ السلام سمال الیتامہ ہے، یتیموں کی پرورش کرنے والے، بیواؤں کا سہارا بننے والے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کے لیے حضور تجارت فرمایا کرتے تھے، ان کی کفالت کے لیے۔ تو جس وقت جس چیز کی ضرورت تھی اسی کے مطابق اس چیز کا آنا یہ حق ہے۔ تو قرآن کریم بالکل ایسے ہی نازل ہوا۔ تو فرمایا آپ پر کتاب نازل کی جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور اس نے تورات اور انجیل کو نازل کیا۔ اب قرآن کریم کیسے تصدیق کرنے والا ہے؟ تورات اور انجیل کے بارے میں کافی کچھ میں نے اسٹڈی کیا، تو میں نے سوچا اس پر ایک الگ عنوان پر بیان ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ یا اس سے اگلا جمعہ، یہ 2-3 جمعوں کے اندر ہم صرف اسی عنوان پر بات کریں گے کہ تورات اور انجیل موجودہ بائبل جو ہمارے پاس ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کتنی اتھینٹک ہے۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور فرقان نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، لہم عذاب شدید۔ یہ جو کتابیں اس نے نازل کی ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس میں ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کہ جس کو چاہو مان لو، جس کو چاہو نہ مانو، جتنا چاہا مان لیا، جتنا چاہا چھوڑ دیا۔ انسانوں کے لیے نازل ہوا اور سارے پر ایمان لانا ہے۔ عملی طور پر کمی کوتاہی کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن ماننے کے اعتبار سے معافی نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک بندہ کسی عمل کے معاملے میں کوئی غلطی کر لیتا ہے لیکن نادم ہے، شرمندہ ہے یا توبہ کردہ ہے تو معافی مل جائے گی، لیکن جو مان نہیں رہا اس کو معافی نہیں ملے گی۔ اس لیے فرمائیے جو کچھ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاؤ، جو نہیں ایمان لائے گا عذاب ہوگا، اور عذاب کے ساتھ پھر کہا شدید عذاب ہوگا۔ عذاب میں کم از کم کیا ہے؟ کم از کم عذاب، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کم از کم عذاب، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دوزخ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور جس کو پہنائے جائیں گے اس کا دماغ اس کی گرمی سے ہنڈیا کی طرح کھولنے لگ جائے گا۔ یہ کم از کم ہے۔ تو جس کو اللہ کہہ رہا ہے شدید، عذاب شدید، جس کو رب کہہ رہا ہے شدید ہے، وہ کتنا شدید ہوگا؟ اس لیے کرنا ماننا دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ماننے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ماننے کو ہی ہم عقائد کہتے ہیں، اسی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ ماننا ہوتا ہے اور باقی پھر اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقائد بھی ہمیں درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب انتقام والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اچھا، پہلے بیان ہوا کہ اللہ نے نازل کیا ہے، جو نہیں مانے گا شدید عذاب ہے، پھر نازل ہوا اللہ سے کچھ مخفی نہیں ہے۔ اس کا ربط ہے آپس میں۔ دیکھیے، عام طور پر ہم وائلیشن کرتے ہوئے سوچتے ہیں یار قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پتہ نہ چلے۔ اگر پتہ چل گیا تو پھر تو ہماری پکڑ ہو جائے گی، قانون حرکت میں آ سکتا ہے۔ تو اگر پتہ ہی نہیں چلے گا تو ہم جو کچھ بھی کر لیں۔ لوگ بہت سارے جرائم کرتے ہیں
تو جرائم کرنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو جرم کر رہے ہیں اس کا پتہ نہیں چلے گا اور قانون ہم پر لاگو نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے یہ مت سمجھنا کہ تو نے نہیں مانا اور مجھے پتہ نہیں چلا. تو نے ہیرا پھیری کی اور اللہ اس سے بے خبر رہا. لا یخفا، اس سے کچھ مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. اس پر ہمارا یقین ہو جائے، یقین صحیح ہو جائے تو ہمارے اعمال درست ہو جائیں. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے زمین میں اور نہ آسمان میں. اس کی شان کیا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. سبحان اللہ، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں میں سب کی صورتیں مختلف ہیں. کیسا مصور ہے، ہر کسی کی صورت مختلف ہے. تھوڑا بہت مشابہ تو ہو سکتا ہے، ایک خاندان کے لوگ، ایک دو بھائی یا بیٹے میں تھوڑا سا والد کا عکس کسی کو نظر آ جاتا ہے تو ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن ہو بہو مشابہ کوئی بھی نہیں ہے. ہر کسی میں کچھ فرق رکھا ہے. کھربوں انسانوں میں کسی کے انگلیوں کے پورے میچ نہیں کرتے، آنکھوں کی پتلی میچ نہیں کرتی، کیا کیا ڈی این اے میچ نہیں کرتا، کیا کیا کچھ بنا دیا. جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی، قرآن کریم کے راز کھلتے جا رہے ہیں. وہ فرما رہا ہے انسان غور تو کر، میں نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور بنائی کہاں ہیں؟ ماں کے رحم میں. کوئی کتنا ہی بڑے سے بڑا مصور ہو تو برش چلانے کے لیے اس کو روشنی تو چاہیے ہوتی ہے نا. روشنی میں دیکھے گا تو برش چلائے گا نا، اب تصویر بنائے گا، خاکہ بنائے گا. لیکن فرمایا میں کتنے اندھیروں کے اندر، ماں کے رحم میں ہے، وہ پیٹ کا اندھیرا ہے، پھر اول ہے، کیا کیا کچھ ہے، کتنی تاریکی کے اندر میں نے تمہاری صورتیں بنا دی. اور صورت بھی ایسی بنائی ہے کہ ہر کسی کی صورت مختلف ہے، لیکن بنائی کیسے ہے؟ یہاں ایک اہم چیز ہے، کیف یشاء، جیسا اس نے چاہا. اگر حسین بن گئے تو بھی تمہارا کمال نہیں ہے. اگر تمہیں اپنا حسن جو اس نے بنایا پسند نہیں ہے تو بھی اس سے کوئی گلہ نہیں، جیسا چاہا اس نے بنایا. جو تمہارے پاس ہے، تمہارا جسم، تمہارے خد و خال، تمہارا بانک پن، جوانی، لڑک پن، بچپن، جو کچھ بھی ہے یہ اس کے چاہنے سے ہے. اگر طاقت ہے، حسن ہے اور عزت ہے تو کبھی غرور نہ کرنا، یہ اس نے چاہا ہے تو تمہیں عطا کیا ہے. کیف یشاء، جیسا اس نے چاہا. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی اللہ ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے. یہ کتاب سے مراد قرآن کریم. اچھا، قرآن میں کیا ہے؟ منہ آیات محکمات، اس کی بعض آیات واضح ہیں، بالکل کلیئر. نماز پڑھو، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس پر غور و فکر کرنے کا مطلب ہو کہ نماز پڑھنے کا مطلب کیا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. ایک ہی معنی ہے، نماز پڑھو. زکوٰۃ دو، واضح حکم ہے. حج کرو، واضح حکم ہے. تو یہ محکم آیات ہیں. ہن ام الکتاب، جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہیں. واضح احکامات، واضح آیات، یہ اصل میں کتاب کی بنیاد ہیں. ان پر سب کو عمل کرنا چاہیے اور اس میں کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں ہوتا. واضح آیات ہیں، واضح احکام ہیں، لیکن ساری آیات واضح نہیں ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اس کی بعض آیات متشابہ ہیں. بعض آیات متشابہ ہیں. مثلا 7 آسمان ہیں. میں فنی اعتبار سے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، جو آپ سمجھتے ہیں وہ میں آپ کو عرض کروں گا. 7 آسمان قرآن کریم نے بیان کیے. لیکن جب اسٹرونومی کے ماہرین ہمیں وہ بتاتے ہیں کہاں کہاں کیا کیا کچھ ہے، تو ہمیں وہ 7 آسمانوں کی سمجھ نہیں لگ رہی. کیسے 7 آسمان ہیں؟ جیسے بھی ہیں وہ ہیں.
یہ متشابہ ہے نا، واضح نہیں ہے ہم پر، وقت آنے پر یہ بھی واضح ہو جائے گا۔ لیکن 7 آسمان ہیں، قرآن نے کہا ہے، قرآن نے کہا تو لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں وہ ہیں۔ وہ کون سے ہیں وقت آنے پر پتہ چل جائے گا، اللہ نے چاہا تو پتہ چل جائے گا، ایک وقت آئے گا۔ بہت ساری چیزیں پہلے منکشف نہیں تھی، یہ بھی ایک باب ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے۔ تو بہت ساری چیزوں کا پہلے نہیں پتہ تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پتہ چل گیا۔ جیسے کہ رحم مادر کا جو پروسیس ہے، میں نے ایک بار عرض کیا تھا کہ جس دور میں قرآن کریم نازل ہوا تو یہ پروسیس اس وقت کے طبی ماہرین کو نہیں پتہ تھا، لیکن قرآن نے بیان کر دیا۔ بعد میں جب میڈیکل سائنس نے تحقیق کی تو ویسا ہی جیسے قرآن نے بیان کیا ویسا ہی تھا۔ ایسا ہی یہ اگرچہ یہ چیز متشابہ ہے، لیکن ایک وقت آئے گا لوگوں کو پتہ چل جائے گا، جب اللہ چاہے گا تو یہ متشابہ نہیں رہے گا۔ اچھا، یہ محکم اور متشابہ ان دونوں کے بارے میں بڑی اہم چیز یہ آگے بیان ہو رہی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، فرمایا سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ جوئی کے لیے اور متشابہ کا محمل نکالنے کے لیے آیت متشابہ کے در پہ رہتے ہیں، حالانکہ متشابہ کے محمل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ماہر علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور صرف عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ تو متشابہ آیات کے بارے میں ماہر علماء کیا کہتے ہیں؟ یعنی جو ماہر ہیں، جن کو بہت علم ہے، وہی کہتے ہیں بھئی جو اللہ نے بیان فرما دیا ہمارا اس پر ایمان ہے، اور جو یہ کہے ہمارا ایمان ہے وہ کیا ہے؟ اولو الالباب، عقل والا ہے۔ عقل والا وہ ہے جو ایمان لے آئے۔ اور پیچھے بیان ہوا کہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ متشابہ کے پیچھے پڑے رہیں گے، وہ متشابہ ہی کے چکروں میں پڑے رہیں گے، محکم کی طرف دھیان ہی نہیں ہوگا۔ اب ایک چیز واضح ہے، ایک مسئلے کا پتہ ہے، اس پر عمل نہیں ہے، لیکن جس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے بال کی کھال اتارتے رہیں گے۔ اچھا بھئی جنت ہے تو جنت میں 70 حوریں ہیں، تو مردوں کو تو حوریں مل گئیں، تو عورتوں کو کیا ملے گا، تو کیا ہوگا، چوائس ہے کہ نہیں ہے، اسی مرد کے ساتھ وہاں ہوگی۔ مذاق اڑانا قرآن کریم کا، یہ کون کر رہے ہیں؟ جس کے دل ٹیڑھے ہیں۔ جس کا دل ٹیڑھا ہوگا وہ ایسے کرے گا، اور جس کا دل سیدھا ہوگا، جو عقل والا ہوگا، وہ کہے گا جو میرے رب نے کہا میرا اس پر ایمان ہے۔ مجھے کسی نے سوال کیا کہ جی ایسے اعتراض بہت وائرل ہو رہا ہے، تو میں نے کہا بھئی سیدھی سی بات ہے، اللہ کی جنت ہے، اس نے جس کو چاہنی عطا کرنی ہے۔ اب جس کو اس جنت میں جو کچھ بھی اس نے انتظام کیا اس پر اعتراض ہے تو پھر جائے جہنم میں۔ وہ تو اپنی جنت انہی کو دے گا جو اس کو مان رہے ہیں، تو جو نہیں ماننا پھر وہ جائے جہنم میں۔ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔